دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ پولیس رات بھر رحمت پر تشدد کرتی رہی اور صبح اس کی لاش ڈل جھیل میں تیرتی ہوئی ملی۔ مشی نے اسی روز بھارتیوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مجاہدین کے لیے مخبری کرنے لگی۔ اس کی فراہم کردہ اطلاعات پر مجاہدین نے بھارتی فوج اور پولیس کے خلاف کئی کامیاب کارروائیاں کی تھی۔ رحمان بابا نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے مشی جیسی دو عورتوں کی موجودگی بے حد ضروری تھی۔ ایک تو مشی تھی اور دوسری کے لیے نیلم کا انتخاب کیا گیا تھا، جو اس وقت گلمرگ میں تھی۔ سری نگر سے روانہ ہونے سے پہلے طارق نے داڑھی منڈوا دی۔ انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے طارق کے چہرے پر داڑھی کا ہونا خود اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ طارق کے ساتھ مشی اور علی بھی تھا۔ مشی اور علی الگ تھے اور طارق الگ۔ وہ لوگ صبح سویرے بارہمولہ جانے والی بس پر سوار ہو گئے۔ وہ لوگ الگ الگ سیٹوں پر بیٹھے تھے اور ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ بارہمولہ سری نگر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ تقریباً اتنا ہی فاصلہ سری نگر سے سوپور کا بھی تھا، مگر دریائے اوری پر پہنچ کر یہ پختہ سڑک دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ وہاں سے ایک سڑک سوپور اور دوسری بارہمولہ کی طرف چلی گئی تھی۔ دریائے اوری کے کنارے سڑکوں کے اس سنگم پر ایک چھوٹی سی بستی تھی، جس کے چاروں طرف دور دور تک سیب کے باغات پھیلے ہوئے تھے۔ دریائے اوری کا پل عبور کرتے ہی بس اس بستی میں پہنچ کر رک گئی۔ یہیں سے ایک سڑک بارہمولہ اور دوسری سوپور کی طرف چلی گئی تھی۔ یہاں سے دونوں شہروں کا فاصلہ بھی تقریباً برابر ہی تھا۔ یہاں کئی مسافر بس سے اترے تھے اور ان کی جگہ کچھ نئے لوگ سوار ہوئے تھے۔ یہ بس بارہمولہ جانے والی تھی اور اترنے والے وہ لوگ تھے جنہیں سوپور کی طرف جانا تھا۔ طارق، مشی اور علی بھی یہاں اتر گئے۔ وہ لوگ ایک چھوٹے سے چھپر ٹرائب ہوٹل میں بیٹھ گئے۔ دوسرے مسافر بھی ہوٹل میں بیٹھ کر یا ادھر ادھر ٹہل کر وقت گزار رہے تھے۔ اس بستی میں ایک چھوٹی سی فوجی چوکی بھی تھی۔ فوجیوں کے خیمے بستی سے ذرا ہٹ کر لگے ہوئے تھے اور 3 فوجی رائفلیں کندھوں پر لٹکائے بس سٹاپ کے آس پاس ٹہل رہے تھے۔ ایک فوجی مونچھوں پر تاؤ دیتا ہوا بار بار مشی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مشی بے حد حسین عورت تھی۔ ڈھیلے ڈالے کشمیری لباس میں بھی اس کی جوانی سرکش چٹانوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ مشی نے اگرچہ اس ہندو فوجی کو دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اس کی طرف سے انجان سی بنی بیٹھی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد بارہمولہ سے سوپور کی طرف جانے والی بس آ گئی۔ اس بس سے بھی چند مسافر اتر گئے۔ جو لوگ انتظار میں تھے وہ بس میں سوار ہو گئے۔ پہلے کی طرح مشی اور علی ایک جگہ اور طارق ان سے الگ بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں سے ایک اور آدمی بھی بس میں سوار ہوا تھا۔ اس شخص کو طارق نے بس سٹاپ پر صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، اور پھر جیسے ہی بس چلنے لگی وہ کسی طرف سے برآمد ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بس پر چڑھ گیا۔ طارق کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ وہ شخص اسی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لمبا تڑنگا اور صحت مند آدمی تھا۔ اس نے مسکرا کر طارق کی طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ سوپور سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر علی نے بس رکوا لی اور مشی کو لے کر نیچے اتر گیا۔ طارق اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا لمبا تڑنگا آدمی بھی اتر گیا۔ یہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ سڑک پر دونوں طرف سیبوں کے باغات پھیلے ہوئے تھے۔ دور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چنار کے بلند و بالا درخت قطار در قطار مستعد محافظوں کی طرح کھڑے نظر آ رہے تھے۔ سری نگر سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال جنوبی شہر سوپور، جسے کشمیر کے لوگ منی پاکستان بھی کہتے ہیں، وادی کشمیر کا خوبصورت ترین شہر ہے۔ یہاں دنیا کا بہترین سیب پیدا ہوتا ہے اور اسے ایپل ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے۔ علی اور مشی بس سے اتر کر سیب کے باغات میں ایک تنگ سی پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ طارق اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ وہ لمبا تڑنگا سا آدمی بھی مشی اور علی کے پیچھے چل پڑا۔ طارق اپنی جگہ پر کھڑا چند لمحے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ بھی تنگ سی پگڈنڈی پر اس کے پیچھے چل دیا۔ اس شخص کے بارے میں طارق کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات ابھر رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ آگے پیچھے تقریباً 1.5 میل تک باغات میں چلتے رہے۔ پگڈنڈی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ آخر کار درختوں کے جھنڈ میں لکڑی سے بنے ہوئے 2-3 مکان دکھائی دیے۔
مشی اور علی ایک مکان میں داخل ہو گئے۔ ان کے فوراً ہی بعد وہ لمبا تڑنگا شخص بھی مکان میں داخل ہو چکا تھا، اور پھر اس کے ٹھیک 2 منٹ بعد طارق مکان میں داخل ہوا۔ ایک کمرے میں ان تینوں کو دیکھ کر طارق کا دماغ گھوم گیا۔ لمبے تڑنگے آدمی کی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس سے ملو طارق، یہ اکبر راٹھور ہے، علی نے تعارف کرایا۔ طارق کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ راٹھور نے بڑا پراسرار طریقہ اختیار کیا ہے، ایک موقع پر تو میں اس سے بڑھنے لگا تھا۔ طارق نے راٹھور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس میں تو تمہیں مجھ پر شبہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد میں جس طرح تم لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا اس سے تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میں باہر کا کوئی آدمی نہیں ہوں۔ راٹھور نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان کا میزبان ایک بوڑھا شخص تھا۔ وہ اس علاقے میں تقریباً 200 ایکڑ زمین کا مالک تھا، جس پر سیب کے باغات لگے ہوئے تھے۔ اسے ان لوگوں کی آمد کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، اس لیے کھانے کا بندوبست بھی ہو چکا تھا۔ ان تینوں کے آنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد نیلم بھی کریم نامی ایک شخص کے گھر پر پہنچ گئی۔ نیلم طارق سے اس طرح لپٹ گئی تھی جیسے بچھڑے ہوئے بہن بھائی برسوں بعد ملے ہوں۔ میزبان نے دریب پر دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے اس منصوبے کے بارے میں گفتگو کرتے رہے جس کے لیے وہ سب لوگ یہاں جمع ہوئے تھے۔ دوپہر 4 بجے کے قریب سعید نامی ایک اور آدمی وہاں آ گیا۔ اس نے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگ اس پہاڑی کے دامن سے ہوتے ہوئے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 1.5 کوس کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ بھارتی فوج کا کیمپ شہر کے ساتھ قدرے بلندی پر واقع ہے۔ موسیٰ اور اس کے 2 ساتھیوں کو جس خیمے میں رکھا گیا ہے وہ خیمہ شمال کی طرف ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ خیمے کے ساتھ لکڑی کے ایک پول پر ایک انسانی کھوپڑی ٹنگی ہوئی ہے۔ وہ کھوپڑی نہ جانے کس بیچارے کی ہے، لیکن یہ بات تو پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ وہ بھی کوئی کشمیری مسلمان ہی ہوگا جو کچھ عرصہ پہلے ان بھارتی درندوں کا شکار ہوا ہوگا۔ کیمپ میں فوجیوں کی تعداد کیا ہے؟ طارق نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ فوجیوں کی صحیح تعداد کا تو علم نہیں ہو سکا، لیکن ان کے پاس ہر قسم کا جدید ترین اسلحہ موجود ہے، ہیوی مشین گنیں، راکٹ، مارٹر گنیں اور توپیں۔ کیمپ کے چاروں طرف خاردار تاروں کی اونچی باڑ ہے۔ اس باڑ کے اندر کی طرف چند فوجی باقاعدگی سے گشت کرتے رہتے ہیں۔ کیمپ میں آمد و رفت کے لیے مرکزی گیٹ شہر کے رخ پر ہے۔ اس کے علاوہ کیمپ میں داخل ہونے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ محافظوں کو حکم ہے کہ خاردار تاروں کی باڑ کے قریب کسی کو دیکھتے ہی گولی سے اڑا دیں۔ کیمپ میں بجلی کی فراہمی کا کیا انتظام ہے؟ طارق نے دوسرا سوال کیا۔ کیمپ کا اپنا جنریٹر ہے یا شہر کی بجلی گھر سے سپلائی ہوتی ہے؟ کیمپ میں اپنا جنریٹر موجود ہے، لیکن اسے صرف ہنگامی صورتحال میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عام حالات میں کیمپ کو بھی بجلی گھر سے ہی سپلائی ملتی ہے، سعید نے بتایا۔ اور دوسری چیزوں کا کیا بنا؟ طارق نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ وہ تمام چیزیں اس تھیلے میں موجود ہیں۔ سعید نے ایک تھیلا اس کی طرف بڑھا دیا۔ دوسری چیزوں کے حصول میں تو کوئی دشواری پیش نہیں آئی، لیکن شراب بڑی مشکل سے ملی ہے۔ اس کے لیے مجھے آج صبح 12 مولا جانا پڑا تھا۔ طارق کپڑے کا وہ تھیلا کھول کر دیکھنے لگا۔ اس میں کچھ اور چیزوں کے علاوہ شراب کی 2 بوتلیں بھی تھیں۔ وہ بوتلیں نکال کر دیکھنے لگا۔ بوتلوں پر بمبئی کی ایک ڈسٹلری کے لیبل لگے ہوئے تھے۔ طارق نے دونوں بوتلیں دوبارہ تھیلے میں ڈال دیں۔ ہمیں یہاں سے کس وقت روانہ ہونا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ ٹھیک 6 بجے، سعید نے جواب دیا۔ اس وقت تک کیمپ سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک چولداری لگا دی جائے گی۔ ٹھیک 8 بجے فوج کی ایک گشتی پارٹی اس طرف سے گزرتی ہے۔ جیپ میں 4 فوجی سوار ہوتے ہیں۔ جیپ کا راستہ چولداری سے صرف 20 گز کے فاصلے پر ہے۔ میرا خیال ہے نیلم اور مشی کی آوازیں وہاں سے گزرتے ہوئے فوجیوں کے کانوں تک پہنچ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ہم 6 بجے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، طارق نے جواب دیا۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا، سعید نے کہا۔ اور پھر ٹھیک 6 بجے وہ لوگ اس مکان سے روانہ ہو گئے۔ نیلم اور مشی نے خوب گہرا میک اپ کر رکھا تھا اور دونوں نے ساڑیاں پہن رکھی تھی۔ دونوں کے ماتھوں پر بندیاں چمک رہی تھی۔ لباس اور حلیے سے وہ دونوں ہندو لگ رہی تھی۔ طارق، علی، راٹھور اور سعید بھی بدلے ہوئے حلیوں میں تھے۔ 7:30 بجے وہ سڑک سے ذرا ہٹ کر درختوں کے نیچے لگی ہوئی ایک چولداری میں پہنچ گئے۔ چولداری کافی کشادہ تھی، اس میں چٹائیاں بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف ایک ہارمونیم اور طبلوں کی ایک جوڑی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک جوڑی گھنگرو بھی پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سعید چولداری سے نکل کر سڑک کے قریب جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چاروں طرف ویرانی تھی۔ دور کیمپ اور شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک 8 بجے اسے کسی گاڑی کی ہیڈ لیمپس کی روشنیاں نظر آئیں۔
उसे समझने में देर न लगी कि ये गश्ती मुहाफिजों की जीप थी। वो दौड़ता हुआ चूलदारी में पहुंच गया। फौजियों की जीप आ रही है, शुरू हो जाओ, वो आते ही बोला। मिशी घुंघरू बांधे बैठी थी। वो फौरन ही उठकर खड़ी हो गई। अली ने हारमोनियम और राठौर ने तबलों की जोड़ी संभाल ली। साइद जमीन पर गड़ी हुई उस लकड़ी के करीब बैठ गया जिस पर जलती हुई लालटेन टंगी हुई थी। तारिक और नीलम एक तरफ बैठ गए। खामोश फजा अचानक ही हारमोनियम के सुरों, तबले की थाप और घुंघरुओं की झंकार से गूंज उठी। चंद सेकंड बाद उसमें नीलम की आवाज भी शामिल हो गई। वो बड़ी सुरीली आवाज में एक इंडियन फिल्मी गीत गा रही थी और मिशी डांस कर रही थी। वो सब सड़क की तरफ देख रहे थे जहां जीप की रोशनियां नजर आ रही थी। जीप की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। आखिरकार जीप सड़क पर रुक गई और चंद सेकंड बाद उसका रुख चूलदारी की तरफ हो गया। जीप सड़क से उतरकर चूलदारी की तरफ आ रही थी और आखिरकार चूलदारी के सामने आकर रुक गई। वो सब हेडलैम्प्स की रोशनियों में थे। फौजियों को जीप से उतरते देखकर हारमोनियम और तबला खामोश हो गया। नीलम का गाना भी अधूरा रह गया। मिशी के घुंघरू भी खामोश हो गए। नमस्कार महाराज, राठौर अपनी जगह से उठते हुए बोला। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। पधारिए महाराज। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? फौजी पार्टी के इंचार्ज जिसने लेफ्टिनेंट की वर्दी पहन रखी थी, राठौर की बात काटते हुए रोबदार लहजे में पूछा। कलाकार। तारिक ने भी उठकर हाथ जोड़ दिए। हम कलाकार हैं महाराज। फिल्म इंडस्ट्री हमारे ही दम से कायम है। फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? लेफ्टिनेंट ने पूछा। 2-3 दिन में यहाँ नीला पर्वत फिल्म की शूटिंग होने वाली है सरकार। हमारा पूरा यूनिट कल यहाँ पहुँच जाएगा। हम आज शाम यहाँ पहुँच गए थे ताकि इस लोकेशन पर मिस बिजली के रक्स की रिहर्सल कर सकें। गजब का रक्स करती है मिस बिजली। बम्बई फिल्म इंडस्ट्री की जान है। परसों जब ये अपना रक्स कलम बंद कराएगी तो ये वादी जूम उठेगी। तारिक ने जवाब दिया। तुम लोगों को शायद ये इल्म नहीं कि इस वादी में अब सिर्फ मौत का रक्स होता है। यहाँ घुंघरुओं की जंकार नहीं, गोलियों की आवाजें गूंजती हैं। लेफ्टिनेंट बोला। मौत का रक्स, गोलियों की आवाजें? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तारिक ने सहम जाने की अदाकारी की। तुम लोगों को यहाँ तक आने किसने दिया? ऑफिसर बोला। पता नहीं महाराज, हमने तो किसी से पूछा भी नहीं था। हमारे डायरेक्टर ने कहा कि हम एक दिन पहले यहाँ पहुँच जाएं, सो पहुँच गए। कल शाम तक डायरेक्टर, हीरोइन और यूनिट के दूसरे लोग भी पहुँच जाएंगे। इस फिल्म की हीरोइन कौन है? दूसरे फौजी ने पूछा। हेमा मालिनी और हीरो ऋषि कपूर, तारिक ने जवाब दिया। सुनो, लेफ्टिनेंट ने तारिक की तरफ देखते हुए कहा। कल जैसे ही तुम लोगों का यूनिट यहाँ पहुंचे, उसके साथ फौरन वापस चले जाओ। ये वादी अब फिल्मों की शूटिंग के लिए महफूज नहीं है। यहाँ अब गोलियों की शूटिंग होती है। जी सरकार, तारिक ने हाथ जोड़ दिए। आज रात तो हम यहीं रहेंगे और आप भी आ ही गए हैं तो थोड़ा सा शुगल मेला हो जाए, हमारी इज्जत अफजाई होगी। लेफ्टिनेंट ने अपने मातहत फौजियों की तरफ देखा और उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो लोग चूलदारी में आकर चटाई पर बैठ गए। नीलम लेफ्टिनेंट के साथ जुड़कर बैठ गई। शुरू हो जाओ मास्टर बनारसी, तारिक ने राठौर की तरफ देखते हुए कहा। और मिस बिजली, तुम्हारी जिंदगी में ये मौका पहली मर्तबा आया है। अपने देश के सूरमाओं को बता दो कि बिजली कैसे गिरती है। मिशी मुस्कुराते हुए उठ गई। उसकी साड़ी का पल्लू डलकते ही भारत देश के सूरमाओं पर बिजली गिरना शुरू हो गई थी। लालटेन की रोशनी में उसके नीम उरिया जिस्म के जाविये वाकई फौजियों के दिलो दिमाग पर बिजली गिरा रहे थे। तारिक ने बोतल खोलकर शराब गिलासों में डाली और एक गिलास नीलम के हाथ में थमा दिया। नीलम ने मुस्कुराते हुए गिलास लेफ्टिनेंट के होंठों से लगा दिया। लेफ्टिनेंट इनकार न कर सका। तारिक ने दूसरे फौजियों के हाथों में भी गिलास थमा दिए। मिशी का रक्स जारी रहा। नशा आवर शराब फौजियों के जहनों पर असरअंदाज होने लगी। उनके सर बार बार इस तरह झूम रहे थे जैसे नींद से मगलूब हो रहे हों। आखिरकार वो सब अपनी अपनी जगहों पर लुढ़क गए। लेफ्टिनेंट का सर नीलम के सीने पर टिक गया। नीलम ने बड़ी नफरत का इजहार करते हुए उसे दूसरी तरफ धकेल दिया। उस शराब में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। उन चारों फौजियों के लुढ़कते ही तारिक और उसके साथी हरकत में आ गए। वो चारों फौजियों को उठाकर वहां से दूर ले गए और उनकी वर्दियां उतार कर खुद पहनने लगे और अपने लिबास उन्हें पहना दिए। लेफ्टिनेंट की वर्दी तारिक ने पहनी थी। उनके वापस आने तक नीलम और मिशी भी अपनी चीजें संभाल चुकी थी। उनके हुलिये में जरा सी तब्दीली आ गई थी। उन दोनों की साड़ियां गायब थीं और सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी। दोनों के ब्लाउज फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। नीलम के दाएं बाजू और मिशी के चेहरे पर 1-2 खराशें नजर आ रही थी।
جن سے خون رس رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ خونخوار بلیوں کی طرح ایک دوسرے پر چپٹ پڑی ہوں۔ تم لوگوں نے واقعی ایک دوسرے کو نوچ ڈالا، باقاعدہ خون رس رہا ہے، طارق نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، نیلم نے جواب دیا۔ تو پھر چلیں، طارق نے کہا، اور پھر سعید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے آدمی کب تک پہنچیں گے؟ وہ لوگ ہمارے یہاں سے نکلتے ہی پہنچ جائیں گے۔ اس چھولداری اور بھارتی فوج کو وہ خود ہی ٹھکانے لگا دیں گے، سعید نے جواب دیا اور لکڑی پر ٹنگی ہوئی لالٹین بجھا دی۔ وہ سب جیپ میں آ گئے۔ سٹیئرنگ کے سامنے سعید بیٹھا تھا، اس کی ساتھ والی سیٹ پر طارق اور پچھلی سیٹوں پر علی راٹھور، نیلم اور میشی بیٹھ گئے۔ چاروں فوجیوں کی جیبوں پر ان کے ناموں کے بیج لگے ہوئے تھے۔ طارق کی جیب پر شرما کے نام کا بیج لگا ہوا تھا، علی نے کندن، سعید نے راہول اور راٹھور نے کشن کی وردی پہنی تھی۔ جیپ کچھ دور تک اسی کچی سڑک پر دوڑتی رہی، پھر سعید نے اس کا رخ فوجی کیمپ کی طرف موڑ دیا۔ کیمپ کے گیٹ کی بتیاں دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ گیٹ کے سامنے پہنچ کر جیپ رک گئی۔ ایک مسلح محافظ جیپ کی طرف آیا، اس نے پہلے طارق کی طرف دیکھ کر سلیوٹ کیا، پھر نیلم اور میشی کی طرف دیکھنے لگا جو سہمی ہوئی اور خوف زدہ سی بیٹھی تھی۔ طارق نے خونخوار نگاہوں سے محافظ کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ طارق کے منہ سے گراہٹ سی نکلی۔ کہا، کچھ نہیں سر۔ محافظ نے ایک دم سے پھر سلیوٹ جار دیا۔ گیٹ پر موجود بیریئر ہٹا دیا گیا اور سعید جیپ کو آگے بڑھا لے گیا۔ وہ لوگ جس طرح آسانی سے کیمپ میں داخل ہو گئے تھے، اس سے طارق کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ گیٹ کے محافظ کیمپ کے فوجیوں کو نہیں، گاڑیوں کو پہچانتے ہیں، اور یوں بھی کیمپ کے ہر شخص کا نام اور چہرہ یاد رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔